أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام وخير خبر يختتم بها المرام. حمدك اللهم على جزيل الأنعام. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد العرب والعجم وسيد الأنام أعني أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النباس واللئام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف. واللعنة الأبدية القائمة على أعدائهم ومقصري فضائلهم ومنكري مناقبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال النبي الأعظم الأكرم الحق مع علي وعلي مع الحق. اللهم أدر الحق حيث ما دار علي. قبیلہ حق پر مل کے درود کی تلاوت فرما دیجئے. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. تمام حمد و ثنا اس مدبر الامور کے لیے زیبا ہے کہ جو شب کے چبڑے سے صبح کی زبان برآمد کرتا ہے. وہ معبود کہ جو شکم مشرق سے اس طرح شمس کو ابھارتا ہے گویا آج پیدا ہوا ہو، اور پھر آفتاب کو اس کی کرنوں کے قافلے کے ساتھ مغرب کے قبرستان میں دفن فرما کے سیاہ رات کی چادر اوڑھا کے اس پہ ستاروں کی گل پاشی کر کے بتاتا ہے کہ غروب کرنا بھی میں جانتا ہوں، طلوع کرنا بھی میں جانتا ہوں. اور تمام درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جو انگشت کی پشت پہ لگے ہوئے ناخن کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کے بتائے کہ ولی امر میں ہوں. سامعین گرامی قدر وہ جو انگشت کی پشت سے لگے ہوئے ناخن کے اشارے سے سورج کو واپس بلائے اسے علی کہتے. اب یہ بات پرانی ہو گئی. سائنس نے ریسرچ سے ثابت کر دیا کہ سورج کی حرکت سے زمین میں صبح و مساء پیدا نہیں ہوتے بلکہ کرۂ ارض کے بدلنے سے شب و روز پیدا ہوتے ہیں. سورج اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. نور کی ویسے بھی عادت ہوتی نہیں ہے کہ وہ کسی کا چکر کاٹے بلکہ غیر کی عادت ہے کہ وہ نور کا طواف کر رہا ہے. نور اپنی جگہ پر برقرار ہے، نور اپنی جگہ پر ثابت ہے. کائنات اس کے ارد گرد چکر کاٹتی ہے اور جو بھی نور کے سامنے آ جائے اس کے مقدر میں دن ہو جاتا ہے، جو نور کو پشت کر جائے اس کے مقدر میں رات ہو جاتی ہے. تو سامعین مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ علی نے ڈوبا ہوا سورج نہیں پلٹایا بلکہ اپنی انگشت کے اوپر کرۂ ارض کو جو گھما رہا ہو اسے علی ابن ابی طالب کے. لیکن یہ ناانصافی ہوگی کہ میں ابھرا ہوا سورج تو بتاؤں لیکن یہ نہ بتاؤں کہ علی نے سورج پلٹایا کیوں تھا. سامعین اس لیے کہ نماز کا وقت قضا ہو رہا تھا، علی جنگ میں مصروف تھے. سورج پلٹا کے علی بتا رہے تھے سورج بھی پلٹانا پڑے تو پلٹا لینا پر نماز کو نہ چھوڑنا. درس علی ہے. سامعین آج میں منزل لینا چاہوں گا
خطبہ سید سجاد کی. اگر آپ کی طبیعت بحال ہو، کل میں نے میرے مولا علی ابن ابی طالب کا خطبہ سنایا، انتہائی مختصر وقت میرے پاس، آج سید سجاد کا خطبہ سنانا چاہتا ہوں. سابق ہم نے ہمیشہ سید سجاد کو ممبر سے یوں پیش کیا کہ لاغر، ایک بیمار، ایک جھگڑا ہوا، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں شاید اتنی طاقت ذوالفقار کی دھار میں نہیں جتنی سجاد کے لفظوں میں موجود ہے. یا لفظ تبدیل کر دوں، سامعین، جو اپنی انگشت کے اشارے سے سورج کو واپس پلٹائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو شام کے دربار میں ولایت کا سورج اکھاڑ دے اسے سجاد کہتے ہیں. ایسا للکارا ہے علی کا بیٹا، ایسا پکارا ہے علی کا بیٹا. لوگ کہتے ہیں سید سجاد نے جنگ نہیں لڑی. میرے رسول فرماتے ہیں کہ افضل الجہاد فی سبیل اللہ اعلان کلمت الحق عند السلطان الجائر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی طاغوت کے دربار میں کھڑے ہو کر بغیر خوف و ڈر کے اللہ کے دین کو بیان کرنا. تو جو جنگ سجاد نے لڑی ہے نہ وہ حسین نے لڑی ہے نہ عباس نے لڑی. تاریخ گواہ ہے. یہ منظر وہ منظر تھا کہ جب رسیوں میں جھگڑا ہوا آزاد بول رہا تھا اور تخت والا قیدی نظر آ رہا. لہجے میں ایسی طاقت، ایسا روب و دبدبا، ایسا جلال کہ اگر ٹھہر کے سورج کو گھورے تو اس کی جبین سے سفینہ پسینہ نہ چھوڑ سکتا تھا. اور ادب اس بلند پایا مقام پہ تھا کہ نہج بلاغہ بھی کشکول ادب اٹھا کے بھیک مانگنے کو کھڑی تھی. یہ سید سجاد کا خطبہ تھا جو دربار شام میں، جس کے بعد پوری انسانیت و اسلام کی کایا پلٹی. آپ تیار ہو گئے؟ میں وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں جس میں علی کے بیٹے نے 150 فضائل یزید کے سامنے پڑھا ہے. سید سجاد کا یہ خطبہ تاریخ کے اور آپ کے اوپر احسان رہے گا، اسلام کے صحیفے پہ قرض رہے گا. 2 خطبے ایسے ہیں جنہوں نے عمومی اسلام کو علوی اسلام میں بدل دیا تھا. ایک جو زینب کبریٰ نے دیا، ایک جو سید سجاد نے دیا. بس دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے، زینب یہ بتاتی رہی کہ تم کون ہو، سجاد یہ سمجھاتا رہا کہ ہم کون ہیں. لفظوں کو تعبیر میں بدلوں تو جو شام کے دربار میں تولہ کرے اسے سجاد کہتے ہیں، جو تبرہ کرے اسے زینب. یہ 2 خطبے تاریخ اسلام پہ احسان رہیں گے. سید سجاد داخل ہو رہے ہیں، 700 کرسی نشین، کئی ممالک سے بلائے گئے یہود و نصارہ، یزید پسند مجمع، یا ایک منبر پہ خطیب کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ شجرہ خبیثہ کے فضائل کھاڑ کے لوگوں کو سناتا ہے. میرے مولا سید سجاد گلے میں تو رسن، بیڑیاں، لنگر، یا ایک قیدی نے نحیف سی آواز میں فرمایا، یا یزید اذن لی حتی اخطب علی ہذہ الاعواد. یزید مجھے بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ بولنے کی اجازت دے. منبر نہیں کہا، لکڑیوں کے ڈھیر پہ. اس لیے جس منبر پہ علی نہ ہو وہ لکڑی ہے، منبر نہیں. لکڑیوں کے ڈھیر پہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے. لوگوں نے کہا کہ اسی بات کرنے دیں. یہ نحیف بدن، یہ بیمار، یہ رسیوں میں جھگڑا ہوا، یہ کیا بات کرے گا؟ سامعین، اس وقت یزید نے کہا انی اعلم انہ من اہل البیت قد زق العلم زقا زقا ولا ينزل من المنبر الا ويفزع لی ولآلی. فرمایا تم نہیں جانتے، میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے دادا علی سے بھی واقف ہوں. اگر یہ بول پڑا تو اس وقت تک اترے گا نہیں جب تک میرے شجرے کی حقیقت نہ کھول دے. سہما ہوا یزید، للکارتا ہوا سجاد. کائنات یہ منظر دیکھ رہی تھی، دربار یزید کا، خطیب یزید کا، مجمع یزید کا.
اجازت دے. سامعین کرام قدر اس نے پسو پیش کی, کہنے لگا قد زق العلم زقا زقا, انہیں محمد نے ایسے علم کھلایا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی. یہ کائنات کی حقیقت سے واقف, اس لیے ان کو آنے کی اجازت نہیں. یہاں ایک یہودی کھڑا ہوا, کہا یزید ڈر کس بات کا ہے؟ اگر تو حق پر ہے تو بات کرنے دے, موقف تیرا بھی آ گیا, بات اس کی بھی آ جائے گی. یہ کہتے ہوئے سید سجاد آگے بڑھے, ایھا الخاطب, وہ جو یزیدی خطیب منبر پر بیٹھا تھا, ایھا الخاطب قد اشتریت سخط اللہ برضا المخلوق, یہ فقرہ کائنات خطابت کی جبین پہ جھومر بنا کے لٹکا دو, اس کی قیمت کم ہے. میرے مولا فرماتے ہیں خطیب تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے, تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا ہے. میرے مولا قانون دے کے جا رہے ہیں, یزیدی خطیب ہوتا ہی وہ ہے جو مجمع کو راضی رکھے اور اللہ ناراض کر دے. تم نے اللہ کو ناراض کیا مجمع کو راضی کرنے کے لیے. ایک فکر یہاں پہ کہتا جاؤں سامعین, ذمہ داری کا فکر ہماری آخری مجلس ہے. ہم سینکڑوں لوگ میرے سامنے ہیں, 1 گھنٹہ میں خطاب کر رہا ہوں, تو ایک ایک بندے کا 1 گھنٹہ کاؤنٹ کریں. اگر 1000 لوگ ہیں تو 1000 گھنٹے. قیامت کے دن پیشی ہے میری, تمہیں ہم نے قوم کا 1 گھنٹہ دیا تھا, اپنی شہرت کے لیے پڑھتے رہے یا اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے رہے. اور حضور آپ سے بھی سوال ہوگا کہ آپ کس کو سننے چلے آئے, صرف نعروں کی محبت میں چلے آئے یا خود کے کردار کو تبدیل کرنے کے لیے سن رہے ہیں؟ بس میرے مولا تشریف لائے اور منبر بنو امیہ پر فرزند حیدر آ کے خطبہ پڑھا ہے. میرے مولا علی کے 150 فضائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع, اعطینا العلم والحلم والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين, وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا التيار ومنا أسعد الله وأسعد رسوله ومنا فاطمة الزهراء ومنا سيدا شباب أهل الجنة وسبتا هذه الأمة. أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى, أنا ابن زمزم بصفا, أنا ابن خير من انتعلى وارتدى, أنا ابن خير من حج ولبى, أنا ابن خير من اعتذر وارتدى, أنا ابن خير من احتفى وارتفى, أنا ابن من صلى بملائكة السماء, أنا ابن من حمل به إلى السماء فأوحى إليه الجليل ما أوحى. أنا ابن محمد المصطفى, أنا ابن علي المرتضى, أنا ابن فاطمة الزهراء, أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله. أنا ابن من ضرب بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وصلى القبلتين ولم يكفر بالله طرفة عين وقاتل ببدر وهنين. أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقاتل الملحدين وقاتل الناكسين والقاسدين والمارقين. أنا ابن قاسد الملحدين, أنا ابن حكمة باب الله, بستان علم الله, ولی اللہ, عیبت اللہ. انا ابن ولی سمح بہلول ذکی تہامی عبدی مقدام حمام صابر سبام. انا ابن المعید بجبرائیل المنصور بمیکائیل, انا ابن المعید بجبرائیل والمعید بمیکائیل. انا ابن سیف اللہ, انا ابن سهم من مرام اللہ عز وجل علی المنافقین. انا ابن وارث المشهرين سید الحسن والحسین. انا ابن مطلوب كل طالب غالب على كل غالب. ذاك جدی علی ابن ابی طالب. آخری بندے کا ہاتھ اٹھا کے ہاری فرمایا ایھا الناس, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں دی ہیں اور 7 فضیلتیں دی ہیں.
یہ جو پہلی 6 ہیں یہ چیزیں ہیں، فضیلتیں نہیں۔ اب سجاد کا معیار سنو، میرے مولا فرماتے ہیں اللہ نے جو ہمیں 6 چیزیں دی ہیں یہ فضیلتیں نہیں ہیں، ان میں سے پہلی شے ہے علم۔ جملے کی گہرائی تک پہنچ جائے شاید۔ علم کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے چیز ہے، فضیلت نہیں ہے۔ یہ غیر فخر کریں کہ ان کے پاس علم ہے، علم فخر کر رہا ہے کہ 14 کے دل میں رہنے کی جگہ مل گئی۔ آتینا العلم، ہمیں علم دیا گیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہم نے کسی استاد کے سامنے ذاکر تلمس طے کر کے کسی کے سامنے سیکھ کر علم حاصل نہیں کیا، ہم نے اس سے سیکھا ہے کہ جس نے کائنات کو خلق فرمایا۔ فرمایا نحن تلامذۃ الرحمن وانتم بعض تلامذتنا، ہم 14 براہ راست اللہ کے شاگرد ہیں اور کائنات کے ہم استاد ہیں۔ تو سامنے پھر فرق تو ہونا چاہیے، وہ جس کے لیے علم فضیلت ہو اور وہ علم جس کے لیے فضیلت نہ ہو، بلکہ علم فخر کرے کہ میں اس کے پاس ہوں۔ ان دونوں میں فرق سمجھا دوں، جو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھ کے بھی غلط بیان کرے وہ اور ہوتے ہیں جو گہوارے میں بھی لوح محفوظ پڑھ رہے ہیں۔ میرے مولا تنہا ہے کائنات میں جنہوں نے کہا تھا سلونی سلونی، جو چاہو پوچھو۔ لوگوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، تلوار اٹھانا مشکل ہے، علی کے اقوال کو دہرائے دیتے ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا تھا ماں باتوں کا تملے جنت والا خوف من نار، میں نہ لالچ جنت میں نہ خوف جہنم میں، بلکہ اس لیے تیری پرستش کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ ایک شخص منبر پر آیا، اس نے کہا میں بھی اس لیے عبادت کرتا ہوں، مجھے بھی کوئی جنت کا شوق نہیں ہے، مجھے بھی کوئی جہنم کا خوف نہیں، اس لیے کہ لائق عبادت ہے۔ یہاں ایک علی کا ملک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا دلیل، قاضی سے مانگی تھی، کہا وہاں ضرورت نہیں تھی۔ تعصب نہیں ہوگا سامعین، کہا وہ کیوں؟ کہا علی اس وقت بھی عبادت کر رہا تھا کہ جب نہ جنت بنی تھی نہ جہنم۔ لہٰذا علی کے جملے دہرانے کی کاوش مت کیجیے۔ لوگوں نے بڑا بڑا کچھ اضافہ کر دیا۔ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لوگوں نے کہا دروازہ تو ہو گیا، کسی نے چار دیواری، کسی نے پرنالا، کسی نے چھت۔ یہ سنی عالم کے فقرے ہوتے تو ممبر پہ نہ پڑتا، یہ میرے فقرے ہوتے تو ممبر پہ چھوڑ دیتا، یہ سنی عالم کے فقرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں صاحب یہ جس نے حدیث کو آگے بڑھایا ہے اس کاریگر سے پوچھنا، اس کاریگر سے پوچھنا کہ شہروں کے دروازے تو ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں ہوتے تھے، یہ شہروں کی فضیلیں، وہ کون سا شہر ہے جس کی چھت ہوتی ہے؟ اچھا چھت بھی پرنالے والی، کیا ذوق ہے آپ کا۔ میں نے کہا علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ یہ جعلی حدیث ہے، اور یہ جملے کی داد جناب ڈاکٹر طاہر القادری کو، انہوں نے فرمایا اس حدیث کے آگے غلط ہونے کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے، اگر کوئی دیوار ہوتی بھی اور چھت ہوتی بھی تب بھی شریف دروازوں سے آتے ہیں۔ قادری صاحب کا فکر، وہ کہتے ہیں یہ چوروں کی عادت ہے، دیواریں پھلانگے آتے ہیں، علی دروازہ۔ اسامہ نے بڑی بڑی کوشش کی میرے مولا کے فضائل لوٹنے کی۔ ارے معذوروں کو فضائل کی بیساکھیوں پہ چلانا چھوڑ دو، چوری بہرحال پکڑی جاتی ہے، چورا چورا کے بناتے، یہاں سے اٹھا لی، یہاں سے بنا لیا، یہاں سے جوڑ دیا۔ فرمایا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ نے ہم 14 کو علم عطا کیا ہے۔ یہاں تربیت کا فقرہ نہ پڑھو تو مجرم رہوں گا۔
آپ نے سنا ہوگا بچپن سے کہ میرے نبی جاتے تھے گلی سے، کوڑا پھینکنے والی کوڑا پھینکتی تھی، یا کسی نے پوچھا کہا اگر وہ نہیں مڑتی تو یا رسول اللہ آپ بھی روٹ بدل لیں. فرمایا میں اگر روٹ بدل دوں گا تو اس کے دل کا روٹ کون بدلے گا؟ حلم، بردباری، برداشت، یہ میرے معاشرے میں کم ہے. اور میرے جوان بطور خاص والدین کے آگے اگر گھور کے بھی دیکھ لو گے تو میرے مولا فرماتے ہیں اللہ ساری عبادتوں کو جہنم میں جلا دے گا. بڑوں کا احترام ضروری ہے. گھر میں اگر زوجہ سے تکرار ہو جائے تو وہاں حلم ضروری ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے میں اللہ کو ریا ناپسند ہے. نماز میں ریا ناپسند ہے، روزے میں ریا ناپسند ہے، تسنم ریا اللہ کو اچھا نہیں لگتا. لیکن اکلوتی عبادت ہے بردباری، اس میں ریا بھی کرو تو اللہ قبول کر لیتا. میرا جوان بردباری سی ایک لگے میں ایک جملہ لیتے جائیے گا، شاید بڑے بڑوں کی تبدیلی زندگی تبدیل ہو جائے اس فکرے سے. آپ کو جب مشکل پیش آئے، کسی نے سخت بات کر دی، کسی نے ناروا جملہ بول دیا، کسی نے آپ کے سب کو بھڑکانے والی بات کر دی، کسی نے تیور سجا دیے، مالک اشتر کی طرح بننا ہوگا. اشتر کے شجاعت کی لوریاں مائیں بستر پہ بچوں کو دیا کرتی تھی. لیکن یہاں اشتر گزرا، میں نے کل گزر سنایا تھا، ادھے کیوں اشتر کا سنتے جائیں. یہاں جناب مالک اشتر گزرے، یہ برابر میں ایک شخص نے ٹھیلا، اس نے ایک بوسیدہ پھل اٹھا کے جناب مالک اشتر پہ مارا. عرب کے لوگ تھے جو چاہے کرتے، ان بے ادبوں نے مارا. مالک اشتر نے نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، علم کی معراج نہیں کی. کسی نے کہا کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے نظروں سے گرا دیتے ہیں. آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں صاحب ان سے؟ آپ علی والے ہیں، علی والے بلند ہوتے ہیں. بھئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کا 5ویں کلاس کے بچے سے کیا جھگڑا؟ علی والوں کا غیروں سے لڑنا بنتا ہی نہیں ہے. مالک اشتر کو ٹھیلے سے ایک بوسیدہ پھل مارا. مالک اشتر جو غضب کی علامت تھے، جو سراپا غضب کردگار تھے، سر کو جھکا کے چلے گئے. کسی نے کہا پتہ ہے کس کو مارا ہے؟ کہا نہیں پتا. کہا علی کی تلوار. مالک اشتر، یہ اشتر تھا، بھاگا مارنے والا. پیچھے جا کر مالک اشتر کو دیکھا کہ مسجد میں چلا گیا، یہ بھی مسجد چلا گیا. گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا کہ مالک اشتر اب مجھے کیا کہے گا. یہ کہتا ہے میں نے مالک اشتر کو قنوت میں کہتے ہوئے سنا، معبود ایک بندے نے رستے میں میرے ساتھ گستاخی کر دی ہے، میں نے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے. یہ تربیت میرے بچوں کی کون کرے؟ معاف کرنا سیکھیے. سامعین، معافی غلطی کی دلیل نہیں ہے، آپ کی بلندی کی علامت. معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے. ایک نسخہ عرض کر رہا تھا، لیتے جائیے، نہیں معلوم پھر کبھی زندگی میں ہماری آپ کی ملاقات رہے نہ رہے. زندگی آسان کرنے کا ایک تنہا نسخہ ہے. آپ کے گھر کے مسئلے آسان ہیں، آپ کے محلے کے، آپ کے آفیسز کے، آپ کے اسکول کے، آپ امپلائی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور پوری زندگی دینی ہو جائے گی. ہر لہجے میں اللہ نے آپ سے ایک شے مانگ رکھی ہے، اسی شے کو عبادت کہتے ہیں. اس کے تعین کو، اس شے کے تعین کو تفکر کہتے ہیں. میں مثال دے دوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بول رہا ہے، کوئی اونچی آواز سے بات کر رہا ہے، یہاں پہ معبود کا حکم ہے کہ چپ کر. اگر تو بولے گا تو بات بڑھ جائے گی، آپ کو وہاں پہ چپ ہونا پڑے گا. آپ چپ ہو اللہ کی محبت میں، اور کہ معبود تو نے کہا ہے کہ حلم کرنا ہے، کر کے دیکھیے زندگی اتنی آسان ہو جائے. ہمارے استاد تھے مولانا محی الدین صاحب، خدا ان کی زندگی کرے. ایک صاحب ان کے پاس تعویذ لینے کے لیے آئے. انہوں نے کہا بھائی ہماری ساس بہو کی لڑائی بہت ہوتی ہے، قبلہ کوئی ایسا تعویذ دیجیے، ظالم تعویذ، آج کے بعد گھر میں آسمان گر جائے پر لڑائی نہیں. بھئی یہ باتیں بھی منبر کی ہیں، ہر گھر کے مسئلے ہیں. خدا نے فرمایا اچھا. انہوں نے 2 لکیریں ڈالی کاغذ کے اوپر اور کہا یہ لے لو، اپنی بیوی سے کہنا کہ جب آپ کی ساس آپ پہ بولے تو اس کو دانتوں میں دبا لینا، اور جتنا اونچا بولے اتنا دبا لینا، اور اگر منہ کھولا تو تعویذ الٹا اثر کر دے گا.
مہینے بعد آئے گا قبلہ مٹھائی لے کر، آپ کا بہت شکریہ، لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ اس تعویذ میں تھا کیا؟ قبلہ نے تعویذ کھول کے فرمایا کچھ بھی نہیں تھا، صرف تمہاری ذہنی مشق ہو رہی تھی۔ آل محمد نے کہا چپ کر جایا کرو، تم کرتے نہیں ہو، تعویذوں کے صدقے چپ کرا رہا۔ ولی سے بڑا پیر کوئی آزما لیجئے گا سامعین، علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، شجاعت ہمیں اللہ نے دی ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور مومنین کے دلوں میں اللہ نے ہمارے لیے محبت ڈال رکھی ہے، اور میرے مولا کو بڑا ناز ہے اس محبت پر۔ یا علی نے ایک مرتبہ نہج بلاغہ میں ارشاد فرمایا لو ضربت خیشوم المؤمن الا ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماعتها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر میں مومن کی ناک پہ ذوالفقار رکھ کے اسے کہوں ناک کٹوا لے یا علی کی محبت چھوڑ، میرے مولا فرماتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے تو ہو جائے گا پر علی کو نہیں چھوڑے گا۔ لو سببت الدنیا بجماعتها علی المنافق، اگر میں سلطنت الہی کو سمیٹ کے منافق کے قدموں میں رکھ کے اسے عرض کروں منافق یہ لے لے اور مجھ سے محبت کر، مولا فرماتے ہیں وہ یہ تو چھوڑ دے گا لیکن مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اگلا فقرہ میرے مولا نے فرمایا یہ جو مومن بے ساختہ علی کا عاشق ہے نہ اس میں اس کا کمال ہے، اور یہ جو منافق بے ساختہ میرا دشمن ہے نہ اس میں اس کا نقص ہے، اس لیے کہ مجھ سے محبت کا فیصلہ تم نہیں کرتے، تم تو نتیجے ہو، فیصلہ مائیں کرتی ہے۔ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو ڈالا بِأَنَّا مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ۔ میرے مولا نے فرمایا اے یزید دھوکے میں نہ رکھ اہل شام کو، انہیں بتا کہ محمد کس قبیلے سے ہے۔ من الصدیق، صدیق اکبر والا کون ہے؟ فرمایا فاطمہ الزہرا کس گھرانے سے تھی، اس لیے کہ مجمع کو یہ بتایا گیا تھا کہ باغیوں کی بہن آ رہی ہے۔ اور سامعین یہ وقت تھا جس وقت میرے مولا نے فضائل پڑھے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہاں تک کہ چاروں طرف سے دربار میں علی علی کی صدائیں بلند ہو گئی۔ یزید کے جبین پہ پریشانی کے تیور ہے، اس نے کہا جلدی سے مؤذن کو کھڑا کر۔ یہاں 6 اذانیں دینا شروع ہوئی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، سجاد نے کہا میرا خون اور گوشت بھی اس کی گواہی دیتا ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ، سجاد نے فرمایا میں اس کا بھی گواہ ہوں، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سجاد للکارے کہا مؤذن چپ، جس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے یہ اس محمد کی نواسیاں دربار میں، یہ بتا کہ محمد تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں۔ عزادارو یہ فقرہ کہنا تھا، کمینے مسلمان بیٹھے رہے، شریف یہودی کھڑے ہو گئے۔ یا ایک نے کہا کہ ہمارا 70 نسلوں سے داؤد سے ایک رشتہ بنتا ہے، ہم آج بھی اس بزرگ کا ایسا احترام کرتے ہیں، اس کے پاؤں کی مٹی کو تبرک کے طور پہ لے جاتے ہیں۔ یزید تو محمد کی سگی بیٹیوں کا احترام نہیں کر رہا تھا۔ یا میرے مولا نے ایک فقرہ فرمایا امن العدل یا بنت لقائے، فرمایا کہ کیا یہ عدل ہے کنیزوں کی بیٹیاں تو حجابوں میں رہیں اور علی کی بیٹیاں ان چوکوں سے گزاری جائیں جہاں ترک غلاموں کو بیچا جاتا تھا، اور کمینے ناچ ناچ کے کہہ رہے ہیں یہ جو سر کو جھکائے کھڑی ہے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ آج بیویوں میں جناب زینب کبریٰ کا تابوت برآمد ہونا ہے۔ عزادارو میری بیوی کا لقب ہے شریکۃ الحسین، حسین کا لقب نہیں ہے شریک زینب۔ شریکۃ الحسین کا مطلب ہے جدھر جدھر حسین گیا ادھر ادھر زینب ساتھ گئی ہے، لیکن جہاں زینب گئی ہے وہاں حسین نہیں جا سکا ہے، اس لیے کہ کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب کوفہ و دربار شام میں نہ آتی۔ عزادارو یہ وہ پردہ دار بی بی ہے، جب کوفہ میں پہنچی نا، یہ وہی کوفہ ہے جہاں زینب درس قرآن دیا کرتی تھی۔ دعا کیا کرو کہ کسی جاننے والے شہر میں کوئی نہ اجڑ جائے۔ زینب کوفہ میں بسا کرتی تھی، یہاں کی شہزادی تھی۔ جب میری شہزادی کا قافلہ کوفہ پہنچا ہے نا عزادارو، ایک مرتبہ بی بی نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھ لیا کہ کسی کی نظر زینب کے چہرے پہ نہ پڑے۔ عزادارو بی بی سکینہ کا کرتا پھٹا ہوا تھا، آپ کے
کانوں سے لہو بہ رہا تھا، یا ایک خاتون اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی اور اس نے کہا لگتا ہے یہ بچی بڑی پیاسی ہے، اپنی کنیز کو بھیجا جا اس سے پوچھ کے تجھے کیا چاہیے۔ بی بی سکینہ نے فرمایا اگر دے سکو تو 2 گھونٹ پانی دینا۔ آپ پہنچ گئے میں کس منظر پہ جا رہا ہوں۔ ام حبیبہ چھت سے نیچے آئی، اس نے کنیز کو پانی پکڑایا، کہا میری مالکن کہہ رہی ہے پانی بعد میں پینا، پہلے 2 دعائیں کرنا۔ کہا کون سی دعا ہے؟ بی بی سکینہ سے نوکرانی کہتی ہے پہلی دعا تو یہ کر جیسے تو اجڑی ہے ایسے کسی غلام کی بچی بھی نہ اجڑے۔ عزاداروں تڑپ کے جناب سکینہ نے دعا کی، زینب نے آمین کہا۔ دوسری دعا جناب مالکن نے اس نوکرانی سے کہا اس سے کہہ ام حبیبہ کہتی ہے دعا کر مجھے اللہ مدینے کی زیارت نصیب کرے۔ عزاداروں کوفہ میں مدینے کا نام آیا۔ ایک مرتبہ حسین کی بیٹی ناقہ کی پشت پہ تڑپنے لگی، پھوپھی اماں یہ کون ہے جو مدینے کا نام لیتی ہے؟ یا ایک مرتبہ جناب سکینہ نے فرمایا تیرا مدینے میں کون رہتا ہے؟ ام حبیبہ گھر سے باہر آئی، کہنے لگی بچی میں بتا نہیں سکتی، کہاں یہ ماحول شرابیوں کا، کہاں میری سیدانیہ۔ عزاداروں یا ایک مرتبہ بچی نے کر کے کہا تو کس محلے میں جانا چاہتی ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ تو کس مالکن کی بات کرتی ہے؟ یا ایک مرتبہ ام حبیبہ بڑھ کے کہنے لگی اے بی بی تجھے بتایا نہیں ہے میں ان کا نام اس بھرے ماحول میں نہیں لے سکتی۔ عزاداروں یہ فقرہ کہنا تھا یا غازی کی بہن تڑپ کے سامنے آئی، ام حبیبہ نگاہوں کو بلند کر جس کا نام تو بازار میں نہیں لے رہے۔ اجرکم اللہ، شرما کے مت رویا کرو عزادار، شکل بگڑے تو شکریہ ادا کیا کرو اپنی ماں کا۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، ہم حبیبہ پہچان تیری معلمہ زینب کبریٰ میں ہو۔ عزاداروں بس تابوت کے لیے ایک اور فقرہ پڑھنا چاہوں گا۔ کوفہ شہر میں اور شام شہر میں ایک فرق ہے۔ کوفہ میں جب قافلہ داخل ہوا تو صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی، لیکن جب شام کا شہر داخل ہونے کا واری تھے عزاداروں بیبیوں کو شام کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا۔ اتنی دیر کھڑی رہی علی کی بیٹی، اللہ تمہیں لے جائے شام کی زیارتیں کرائے۔ آج بھی ایک دروازے کا نام ہے باب الساعات، گھڑیوں والا دروازہ۔ پوچھنا کسی سے اسے باب الساعات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ 72 گھنٹے کھڑی رہی علی۔ جرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ روایت کے فقرے ہیں بطول کی نازک بیٹی کبھی ایک قدم اٹھاتی تھی، تھک جاتی تھی، دوسرا قدم اٹھاتی تھی، یا نبی کی نوازی نے کچھ دیر بیٹھنا چاہا، شمر کمینے نے اشارہ کیا ایک غلام تازیانے کو ہوا میں لہرا۔ باب الساعة سید سجاد سے کہا اے سجاد پوچھ تو صحیح نے کتنی دیر ہے، رسول کی بیٹیاں تھک گئی ہیں۔ عزاداروں سجاد نے بڑھ کے کہا میں بتاؤ تو صحیح کتنا انتظار ہے؟ وہ کمینہ کہتا ہے سجاد ابھی ڈھول بجانے والے نہیں آئے، ابھی ناچنے والے نہیں آئے، ابھی شراب پلانے والے نہیں آئے۔ عزاداروں عید کا سما تھا، جب محمد کی نوازی داخل ہوئی ایک شخص نے منادی دی جس کا کوئی بدر میں مارا گیا ہو، اس علی کی بیٹیاں آئی ہے، چاروں طرف سے پتھروں کی بات۔ اجرکم اللہ، بس آخری فکرہ ہے، اپنے اپنے مقدر کا گریہ کر چکے آپ، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش۔ اللہ لعنت کرے کمینے پہ، اس نے ہاتھ میں آگ کو اٹھایا، سید سجاد پر دے مارا، ارے مولا کے کپڑوں پہ آگ لگ گئی۔ مجھے انصاف سے بتاؤ جب کسی کو آگ لگ جائے تو وہ کس طریقے سے بجھاتا ہے؟ ارے ہاتھوں سے، جس کے ہاتھ بندے ہوئے۔ یا زینب کبریٰ نے تڑپ کے فرمایا ایوہ الناس ھذا سلیل النبوہ، یہ نبوت کا بیٹا ہے۔ لیکن ایک منزل ایسی آئی جہاں سید سجاد کا صبر ختم ہو گیا۔ اسی فقرے پہ تابوت برآمد کیجئے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا۔ سید سجاد جب بھی روتے تھے الشام 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 کہتے تھے۔ منہال کہتا ہے مولا شام میں ہوا کیا تھا؟ کہ منہال ایک منظر ایسا آیا تیرے سجاد کی بس ہو گئی، اور ایک ایسا فقرہ کہا قیامت قربان ہو جائے
لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کی. ماتم کر کے فکرہ سنیں، کاش سجاد کی ماں نے سجاد کو پیدا نہ کیا ہوتا. منہال تڑپ گیا. آقا کیا منظر تھا؟ فرمایا منہال چادریں تو پہلے لوٹ چکی تھی، تماچے تو پہلے مارے جا چکے تھے، ہاتھ تو پہلے پابند رسم تھے، کانوں سے لہو بہ رہا تھا، گلوں میں رسیاں باندھی ہوئی تھی. ہمیں ایسے لایا گیا جیسے ایرانی غلام لائے جاتے ہیں. لیکن منہال ایک منظر ایسا آیا، نبی کی بیٹیاں ہر چوک پہ کہتی رہی مسلمانوں پردہ دے دو، مسلمانوں حجاب دے دو. لیکن سوق حمیدیہ میں ایسا منظر بنا، علی کی بیٹی نے اپنا مطالبہ بدل دیا، حجاب دو نہ دو، چلنے کا راستہ ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بار الہ ان بہترین آنکھوں کا واسطہ ہم تمام کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. بار الہ آل محمد عزت و عظمت کا واسطہ جو بے اولاد ہیں، پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، بے روزگار ہیں، تیرے دربار میں جو جو دعائیں لے کر آئے ہیں، یہ عزادار ہیں جناب زینب کبریٰ کے، انہیں بطول کے دربار سے خالی لوٹنے کا واسطہ تمام کی جھولیاں، تمام کی مرادیں پوری فرما. آل محمد کی عظمت کا واسطہ وارث خون حسین یوسف زہرا کے ظہور میں عاجل فرما. ہمیں اپنے مولا و آقا کے اوان و انصار میں شمار فرما. دل امام کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما. بار الہ صدقہ محمد و آل محمد شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین، تمام بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما. صدقہ محمد و آل محمد عزاداری حسین کا تحفظ فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کو بارگاہ عظمت پناہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسبت المستودع فیہا. جملہ مرحومین مرحومات شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ مبارک الفاتحہ.